ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی جعلی ڈگریوں کی اور میڈیا پہ جو پابندی اور میڈیا کا ایک کردار میں نے شروع کے پروگرامز میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی جھوٹ ہے اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے اندر جھوٹ جس طریقے سے رچا ہوا ہے، جس طریقے سے ان کا انگ انگ رونگ جھوٹ میں رچا ہوا ہے، جس صفائی سے اور جتنی خوبصورتی سے یہ پولیٹیشینز ہمارے جھوٹ بولتے ہیں، ان کی مثال ہماری پوری دنیا میں نہیں کہیں ملتی، کیونکہ ہم نے سیاستدانوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے یورپ کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر، جہاں انہوں نے غلط بیانی کی، لوگوں کی نوکریاں گئیں، سرکاری گاڑی ذاتی استعمال پر لوگوں کو اپنی جابز چھوڑنی پڑی۔ برطانیہ کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایس کا جو حال ہوا، جو انہوں نے ایکسپینسز کیے، آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور ان چیزوں سے ہمارا پولیٹیشین سبق سیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اینی ہاؤ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی میرا نام محمد اشرف ہے، میں ایسٹرن لندن سے بول رہا ہوں۔ جی اشرف بھائی کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جس پارٹی کے اندر جمہوریت ہی نہ ہو، وہ جمہوریت کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہونی چاہیے کہ وہ پارٹیاں جو کہ ہر 3 یا 4 جو بھی اس کا پیریڈ جو ہے یا 5 سال ہے، ہر وہ کہنا اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرائیں، فری اور فیئر الیکشن کرائیں، اور اس کا جو بھی لیڈر ایمرج ہو وہ پارٹی اس میں جمہوریت میں حصہ لے سکے گی۔ لیکن ہماری کوئی پارٹی ایسی ہے ہی نظر نہیں آتی کہ جو کہ جمہوریت کی یا ان کی پاسداری کرتی ہو، لیکن جب وہ باتیں کرتے ہیں، باتیں ایسے کرتے ہیں جمہوریت کی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں لگتی، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ اس کا رشوت کا ہے، کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ کیوں نہیں لکھ دیتے کہ ایسا شخص جو کہ اگر رشوت لیتا پکڑا گیا اس کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو نا، اور دیتا دونوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ جی اب دیکھو نا، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بات، یہ دیکھو ایک آدمی کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ بھی اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے تو لہٰذا وہ اس سے یعنی کہ اس کرائم کو کرنے سے یعنی کہ وہ گریز کرے گا۔ جب ہمارے پولیٹیشین کو پتا ہے کہ جتنے مرضی کہتے ہیں نا کہ جو چھوٹا چور جو ہوتا ہے وہ چوری کرتا ہے اس کو جیل میں دے دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے چور جو ہوتے ہیں وہ ایسے پھرتے ہیں ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں وزیر قانون کی۔ دیکھو اس کو ہیرس کیس کے اندر یعنی کہ بتایا گیا کہ ایک جو موجودہ وزیر قانون ہے ان کو 3.5 کروڑ کی رشوت دی گئی تھی۔ یہ وہ شخص ہیں جو کہ اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، قرآن شریف کے اوپر وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ جب ان کو بتا دیا گیا ہے، یہ بیان بھی آ چکے ہیں کہ 3.5 کروڑ کی ان کو رشوت دی گئی تھی، اگر ان کے اندر رتی بھر بھی اگر کوئی یعنی کہ نا غیرت ہو تو سارے کے سارے پیسے لا کر دیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کیجیے گا۔ دیکھو ہم انسان ہیں، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، اگر وہ ایسا کام کرے تو لوگوں کے دل میں ان کی عزت بڑھے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں اتنی غیرت ہے ہی نہیں، غیرت بالکل بھی نہیں ہے۔ بالکل لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے رشوت لی پھر بھی ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا سر، میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا جو منی انویسٹ کیا ہوتا ہے الیکشنز میں وہ اس کو انہوں نے کیش کروانا ہوتا ہے، اور اس کو کیش کروانے کے لیے یہ پوری قوم کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ اتنے اچھے سیاستدان ہیں کہ جو الیکشنز میں انہوں نے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے انہوں نے پورے پاکستان کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیا کہ میکسیمم سیکیورٹی ان کے ساتھ ہے، اور غریب دھماکوں کی زد میں ہے، غریب کے چھیتڑے اڑ رہے ہیں، دے ڈیم کیئر۔ انہوں نے وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ریکور کرنا ہے سود سمیت، اور اس کے بعد انہوں نے یو کے، برطانیہ، یورپ، یو ایس اے، سوئٹزرلینڈ اور کس ملک میں جا کر انہوں نے انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں، پاکستان سے باہر انڈسٹریاں لگائی ہیں، اور یہ بقول ان کے کہ ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے۔ یار خاک انویسٹمنٹ آئے، جتنی انویسٹمنٹ پاکستان 10 سال میں لیتا ہے، امپورٹ کرتا ہے، یا جو پیسہ اس سے دگنی تو دولت تم لوگ پاکستان سے باہر لے کے جا چکے ہو۔ لے کر آ جاؤ وہ پیسہ پاکستان میں واپس، دیکھو پاکستان کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ کیوں نہیں انڈسٹری کو آپ بجلی فری کرتے؟ مجبوریاں ہیں۔ کیوں نہیں آپ ایک ماں جو فرسٹ ڈے حاملہ ہوتی ہے اس کو اس کے بچے کی پیدائش سے 1 سال تک اس کا میڈیکل فری کرتے؟ کیا آپ پر بوجھ ہے؟ کیوں نہیں آپ 18 سال تک ایک بچے کو ایجوکیشن فری کرتے، اور اس کو انسسٹ کیوں نہیں کرتے کہ وہ بچہ ایجوکیشن حاصل کرے، اور بہتر اور معیاری ایجوکیشن کے اندر اسٹوڈنٹس پروفیسرز بن کے نکلیں، باہر سے آپ اپنا ٹیلنٹ واپس لے کے جائیں، ان کو اچھی سیلریز دیں، اور اپنے ملک کے نوجوان کو اسلحہ چھڑوا کر ان کو کیوں نہیں ایجوکیشن سینٹر میں ڈالتے؟ یہ اس لیے نہیں ڈالتے کہ ان کے جو ناپاک مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔
اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو دیکھ رہی ہے نظام کیا ہے اور نظام چل کیسے رہا ہے، وہ اپنا وہ نظام زمین پر رائج کرے گی اور پاکستان میں وہ نظام آئے گا جس کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت دن تھوڑے ہیں، انقلاب نوک دے چکا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گلاسگو سے جی بھائی، جی سب سے پہلے تو میں درست میڈیا اور پاکستان کے وکلاء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ جی، وعلیکم السلام۔ اور وقار بھائی، ہمیں جگیرداروں سے نجات حاصل کرنی ہوگی، ہمیں اپنے دینی مدرسوں، اسکولوں اور کالجوں میں بہترین اور مخلص علماء کرام، ٹیچر حضرات اور پروفیسر حضرات مہیا کرنے ہوں گے جو ہر سال ایسے اسٹوڈنٹس کی کھیر تیار کریں جو اسلام کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے تن بند کی بازی لگا دینے والے ہوں۔ بے شک، میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ نواز شریف کے بیٹے کی جو پراپرٹی ہے 500 ملین پاؤنڈ کی یہاں پر ہے، اور پاکستان نے چین کے ساتھ جو مل کر JF-17 جیٹ فائٹر بنایا ہے جو کہ تقریباً F-16 کے برابر ہے، یعنی اگر ہماری قوم کو اللہ یہ تفیق دے کہ ہمارے میڈیا ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کی دولت ہمارے وطن پہنچ جائے تو پاکستان تو دنوں میں ترقی کر سکتا ہے۔ کوئی شک نہیں سر، کوئی شک۔ چمکتا دمتا عالمی اسلام کا قلعہ جیسے کہ بانی پاکستان نے فرمایا تھا بن سکتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نظریے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنایا ہے، یہ دنیا میں تو یہ عجوبہ ملک ہے، یہ میریکلز کرے گا، کوئی شک نہیں ہے اس میں سر۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا اور بہت شکریہ آپ کی انفارمیشن کا۔ اگر یہ انفارمیشن متعلقہ لوگ سن رہے ہیں اور عام عوام بھی سن رہی ہے تو فیصلہ خود کیجئے، خود اپنی سمجھداری سے فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا دے رہے ہیں اور آپ کو کیا مل رہا ہے، کیونکہ جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کو ریٹرن میں نہیں مل رہا، وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ تو خدا را اپنی عقل کو اور اپنے ہوش و حواس کو پازیٹیولی اوپن کریں، اپنے روشندان کھلے کیجئے، کھڑکیاں کھولیں، تازی ہوا اپنے اندر لے کر جائیں اور محسوس کریں کہ آپ کیا ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کٹ پتلیاں نہیں ہیں برطانیہ میں کہ جیسے آپ کو چاہے چلایا جائے، جیسے چاہے آپ کو استعمال کیا جائے۔ خدا را کٹ پتلی مت بنیے، ایک پاکستانی بنیے اور اپنی آئیڈینٹی کو جگائیے، اور انشاءاللہ۔ بہرحال پہلے میں کال لیتا ہوں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ جی میں ابراہیم، یہ لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی ابراہیم بھائی، کیا کہتے ہیں؟ اصل میں آپ جتنے بھی سب لوگ ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیں کہ چیزوں میں تسلسل ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ماس میڈیا کریٹیسائز کر دے، یا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سیاستدانوں کا قصور ہے، وہاں پہ فوج ہے، وہاں پہ بیوروکریسی ہے، وہاں پہ مختلف ادارے ہیں، وہ سب کے سب ان حالات کے ذمہ دار ہیں۔ جب کسی چیز میں ایک تسلسل ہی نہیں رہتا، اب یہ دیکھیں کہ 3 دفعہ ملٹری آ گئی، اس کے بیچ میں سیاستدان آ گئے، جب یہ آتے ہیں تو چونکہ انہیں ابھی جب جس طرح ہم کر رہے ہیں تو اتنے ہی وہ انسیکیور ہوئیں گے کہ جتنا کھاؤ لے جاؤ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کل کون آ جائے گا۔ یعنی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو رہا، اور سب سے پہلے یہ آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ماس میڈیا ہے، ان کو یہ سولوشن بھی دینا چاہیے کہ تسلسل آئے گا کیسے سوسائٹی میں، یہ لوگوں کی ایجوکیشن کیسے آئے گی، کیونکہ فی زمانہ اگر کوئی بہترین سسٹم ہے تو وہ ڈیموکریسی ہی ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کی کال کا۔ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا میں اس کا جواب دے دوں۔ اگر میڈیا ہی کا یہ کردار ہے کہ ڈیموکریسی کیسے آئے گی، اور یہ جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں آرمی کا اور بیوروکریسی کا، دیکھیں ان سب کی پرابلم ایک ہے، اس سب برائی کی جڑ جو ہے ایک ہے، وہ ہے سیاست کا۔ آج 2.5 سال 3 سال ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر، کیوں نہیں وہ فیصلے کیے جاتے جو کہ کرپشن کو روک دیں؟ کیوں نہیں ایسی سزائیں مختص کی جاتی جو امیجیٹلی؟ کیا ان کو کسی نے روکا ہے؟ کیا وزیر اعظم کو کسی نے روکا ہے؟ کیا اپوزیشن لیڈرز کو کسی نے روکا ہے؟ جو پارٹیوں کے ٹھیکیدار ہیں ان کو کسی نے روکا ہے؟ کہ کیا ان کو کسی نے منع کیا کہ تم ایسے فیصلے مت کرنا جس سے خدا اور اس کے رسول کی رضا ملے تمہیں؟ کیوں نہیں یہ فیصلے